بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارتی ہائی کورٹ نے بھارتی اہلکاروں پر سماجی رابطوں کی سائٹ کے استعمال پر پابندی کی توثیق کر دی ہے۔ عدالتی حکم کے بعد 13 لاکھ بھارتی اہلکار سماجی رابطوں کی سائٹ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹرو کالر سمیت 90 ایپس استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سینئر آرمی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل پی کے چودھری کی درخواست پر سماعت دہلی ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر عائد پابندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے بعد دلی ہائی کورٹ نے عبوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل پی کے چودھری کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ اگر آپ فیس بک کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کے پاس استعفیٰ دینے کا اختیار ہے۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان کے خاندان کے افراد بیرون ملک میں مقیم ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کیے بغیر ان سے رابطہ کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا انہیں اہلکار کے قواعد و ضوابط کے خلاف سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہائی کورٹ نے انہیں اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ اکاؤنٹ بعد میں بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک پہننے کا حکم نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ملک میں ماسک لازمی بنائے جانے کے حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کچھ آزادی ملنی چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے قومی اور مقامی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے تحریک دینے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں ماسک پہننا چاہیے۔ دنیا میں پہلی بار ترک کمپنی کے تیار کردہ ہینڈ ڈس انفیکشن ڈیوائس کی سویڈن میں نمائش کی گئی ہے۔ یہ ڈیوائس ہر اس جگہ پر استعمال کی جائے گی جہاں پر سماجی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی۔ اس ڈیوائس کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کے لیے آرڈر موصول ہو رہے ہیں۔ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی جانے والی ہینڈ ڈس انفیکشن ڈیوائس وبائی امراض میں روزمرہ کی زندگی کا ایک ناگزیر پروڈکٹ بن گیا ہے۔ کار میں ڈیوائس کے رکھنے سے 1 سیکنڈ میں بیکٹیریا صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کا موبائل فون اور کی رنگ وغیرہ فوری طور پر بیکٹیریا سے پاک ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اقدامات پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو راوی روڈ اتھارٹی کے تحت لاہور میں نیا شہر بسانے سے متعلق بریف کیا گیا۔ عمران خان مون شجر کاری مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ عمران خان مون شجر کاری مہم کا بھی آغاز کریں گے جس میں پودے لگانے کے لیے جاپانی ٹیکنالوجی کا استعمال متعارف کروایا جائے گا۔ دوستو، پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے بعد عثمان بزدار کی تبدیلی کی افواہیں زور پکڑ گئی تھیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ 2019 کے انتخابات میں روس نے یقینی طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی دستاویزات کے ذریعے مداخلت کی تھی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے روس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے 2019 کے برطانوی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ دوستو، یہ پہلا موقع ہے کہ برطانوی حکومت نے وثوق کے ساتھ روس کی طرف سے جمہوری نظام میں مداخلت کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس کی طرف کورونا کی ویکسین پر کام کرنے والے اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اسکول کھولنے کے معاملے پر وائٹ ہاؤس اور صحت کے اداروں میں اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کو گائیڈ لائن بدلنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن CDC کی جانب سے گائیڈ لائن بدلنے کا حکم نامہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ اسکول کھولنے کے لیے بنائی جانے والی گائیڈ لائنز بہت سخت اور مہنگی ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے طبی ماہرین کی جانب سے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے، لیکن ماسک کے حوالے سے مفروضے ہیں کہ اس کے پہننے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈاکٹر جوشو نے ماسک پہننے سے آکسیجن کی کمی ہونے کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ویڈیو میں ٹیسٹ بھی کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ فیس ماسک آکسیجن کے لیے خطرناک نہیں ہے۔
ڈاکٹر جوشو کا کہنا تھا کہ ماسک پہننا انسانی جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث نہیں بنتا اور نہ یہ جسم میں داخل ہونے والی آکسیجن کو روک سکتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ماسک آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اگر آپ کو اسے پہننے کا کہا جا رہا ہے تو اسے پہننا لازمی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,41,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5,99,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے، بھارت تیسرے اور روس چوتھے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف سازشوں میں پیش قطری قیادت اور لیبیا کے کرنل قذافی کی ایک نئی سازشی ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ قذافی اور قطری لیڈر مل کر سعودی عرب کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، ایسا دوستو سعودی عرب کا کہنا ہے۔ مقبوضہ وادی میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 225 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 12,156 ہو گئی ہے۔ اس دوران 90 اہلکاروں سمیت مزید 490 افراد کی رپورٹیں مثبت آئی ہیں۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلامو فوبیا کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انٹرنیٹ اغیار کے خلاف نفرت اور امتیاز کو ترویج دینے والا کھلا میدان بنا ہوا ہے، اسے قابو کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقدامات ایسے ہوں کہ اظہار رائے اور اس کی آزادی کے احترام کے درمیان توازن ہو۔ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور تفریق کا پرچار سعودی قوانین کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ سعودی قانون کے تحت جو شخص بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف وسائل استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اسے 1 برس تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ یورپ کے متعدد ماہرین اقتصادیات اور صنعتکاروں نے کہا ہے کہ چائنا کی اقتصادی بحالی یورپ کے لیے امید کا پیغام ہے۔ وبا کے باوجود چائنا کی معیشت بحال ہو رہی ہے، جو یورپی معیشت کے لیے بھی امید کا پیغام ہے۔ چینی معیشت میں اضافہ توقعات سے کہیں زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ دنیا بھی چینی معیشت کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ چائنا کے معاشی انڈیکیٹر دنیا کے دیگر ملکوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ برطانوی اسکالر مارٹن جیکوس نے کہا ہے کہ پہلے جس طرح چائنا نے کورونا کو شکست دی اور اب چین کی اقتصادی بحالی سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ چائنا کی حکومت کرنے کی صلاحیت طاقتور ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت کی جانب سے چینی کمپنیوں کو 5G نیٹ ورک کی تعمیر پر پابندی کے حالیہ فیصلے کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ یہ امتیازی سلوک آزاد تجارت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، جس کی برطانوی حکومت ہمیشہ سے وکالت کرتی آ رہی ہے۔ برطانیہ کی ساکھ کو نقصان ہوتا ہے اور بین الاقوامی تجارتی نظام میں بھی اس کی حیثیت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ دوستو، برطانیہ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنا کے 5G نیٹ ورک پر پابندی لگا دی ہے۔ سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ نام نہاد امریکی امن منصوبہ ڈیل آف دا سینچری اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہوں۔ اگر ٹرمپ کامیاب نہیں ہوئے تو ان کا پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ دنیا کے واقعات کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ بولٹن، جنہوں نے متعدد امریکی انتظامیہ میں سفارتی طور پر کام کیا ہے، صدر ٹرمپ کے ساتھ اختلافات پر قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے سے گزشتہ سال برطرف کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ تیل کی عالمی مارکیٹ کورونا کی وبا کے اثرات سے ابھی تک مکمل طور پر نہیں نکل سکی ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ کی بحالی میں ابھی بہت وقت لگ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے تیل کی مانگ میں 1/3 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمتیں گر چکی ہیں اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی آمدن سکڑ کر رہ گئی ہے۔ کورونا کے بحران سے امریکہ کی تیل کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کی تیل کی نکالنے کی لاگت دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں مونسون بارشوں اور طوفان نے بڑے پیمانے میں تباہی مچا دی ہے اور بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں مجموعی طور پر 221 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ تینوں ممالک میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔
اس ماہ کے آغاز سے ہونے والی بارشوں میں بھارت میں 101، نیپال میں 117 اور بنگلہ دیش میں 80 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے باعث بھارت میں 3 لاکھ، نیپال میں 5 لاکھ اور بنگلہ دیش میں 2 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ تینوں ممالک میں سب سے زیادہ موتیں کرنٹ اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث ہوئیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک بالخصوص بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ مزید 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کا امکان ہے۔ عید قرباں بروز جمعہ 31 جولائی کو ہو سکتی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد رابطہ کر کے اس کی شہادت دیں۔ چائنا نے پاکستان اور افغانستان کی جانب سے کورونا کی وبا کے اثرات پر قابو پانے کے بعد دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کی بحالی کو سراہا ہے۔ چین دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور سی پیک کے دوسرے منصوبے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، پاکستان نے پچھلے چند ہفتوں میں افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ اور راہداری تجارت کے لیے 5 اہم راستے کھول دیے ہیں، جس کا مقصد لڑائی سے تباہ حال وہاں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ سرحدی راستے اب ہفتے میں 6 دن 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں تاکہ سرحد پار تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ گوگل اور ایپل نے تمام آن لائن نقشوں سے فلسطین کو ہٹا دیا ہے۔ گوگل نے فلسطین کو اسرائیل میں ضم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے گوگل اور ایپل کو شدید تنقید اور غصے کا نشانہ بناتے ہوئے نقشہ ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے عالمی نقشے سے فلسطین کو ہٹایا ہو، اس سے قبل بھی یہ حرکت کر چکے ہیں۔ گوگل نے یہ اقدام اسرائیل کی حکومت کے دباؤ میں کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔